انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بدتر ہیں، لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے، خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات، ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو بھی روح واپس لے لی. ہاں اب لاجیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں نا ذرا، جب میتھمیٹیکل ایکویشنز بنتی ہیں نا پھر ویسے ہی بنتی ہیں. وہ آپ نے سنا نہیں، وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو عبد القادر پیچھے پہ گیا. یعنی جس طرح دو پلوان اکھاڑے میں اتر آئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ دو پلوان اکھاڑے میں اترے اور ایک اپنی بات منوا لے دوسرے سے، اس کا ڈیسیژن چینج کروا لے، تو تگڑا کون ہوا؟ جو ڈیسیژن چینج کرائے، یعنی عبد القادر جیلانی. اور کمزور کون ہوا؟ اللہ. یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا اس سے. ہاں یہی ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی دھونس نہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر کر سکتا، کوئی شخص اللہ کے حضور کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن. سورہ زمر میں آیا کہ اے نبی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ اتنی بڑی بات. سورۃ البقرہ میں آیا اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلیں گے، آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا. سر کتابوں کا خدا تو بڑا ڈڈ ہے، وہ تو گفتگو اس سٹائل میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا میرے قریب بھی کسی کو نہیں لے گیا. پھر نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو، میرے اصحاب کو ہلاک کر دے، یہ بفرض محال سمجھانا، تو بتاؤ کافر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کو کون بچانے والا ہوگا؟ یعنی ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے. قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی، میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے، سورہ الزمر میں، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپا. تو یہ غلوف والا مسئلہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ ہی ہوا ہے. ظاہر ہے انبیاء کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں کو. ظاہر ہے اللہ کے دشمنوں کو تو نہیں ٹھہرایا جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم، اور ہمارے نبی علیہ السلام پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہتے ہیں. پہلے تشیع میں یعنی اس طرح ایک اسکالر دیوبند میں آپ دیکھ لیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کیا اور اہل البیت کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح سٹانس لیا. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث بیان کی، سیدنا علی کے فضائل بیان کیے. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ مولا علی کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے. انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ہمارا سرپرست بنایا ہے، بس عقیدت کا ایک معاملہ ہے، باقی یہ تو نہیں. مشکل کشا تو اللہ ہے، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. پھر بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب، اب ظاہر ہے یہ ان کے بڑے مین بندے تھے. آپ کو پتا ہے کہ آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے ان کا مناظرہ ہوا تھا توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان صاحب کے ساتھ پنڈی. وہاں سے کافی انہیں فیم ملا گستاخانہ عبارات کی. اب اتنی فیم والا بندہ ہی اگر تھوڑا سٹانس لیتا اس حوالے سے تو اس کا فائدہ ہونا تھا. تو انہوں نے سیدنا علی، حسن و حسین کے حوالے سے ایک ہارڈ لائن لی بریلویوں کے. اہل حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ تو ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے. اب دور حاضر میں حافظ عمر صدیق صاحب، انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے. ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مکتب فکر کی صرف ایک بات، اختلاف نہیں کیا، ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے، لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ٹسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا. کوئی نئی بات نہیں انہوں نے. تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں. اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں، تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ یعنی طارق جمیل صاحب اگر ہضم نہیں ہوئے ہیں دیوبند کے علماء کو، عمر صدیق صاحب ہضم نہیں ہوئے ہیں اہل حدیث کو، جواد نقوی صاحب اہل تشیع کو. مجھے خود جواد نقوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں، وہ کہتے ہیں میرے ایک اسٹوڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو
اور اس ریوالور کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نقوی، تو میں جواد نقوی کو ماروں گا. یہ شیعہ کہہ رہا ہے یہ قاتل حسین کو میں چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں میں چھوڑوں گا، یہ غدار ہے ہمارے پاس. صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حقدار تھے بقول ان کے، لیکن چونکہ انہوں نے شیخین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اور سیدنا عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ کمپرومائز کیا، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور انہوں نے 25 سال تک ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کیا. لہٰذا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھنا. ہاں جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی اہل صفین اہل شام کے خلاف، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، مولا علی کا بھی تھا ہمارا بھی. تو یہ انہوں نے ایک لاجیکل جینون بات، انہوں نے بڑے سخت جملے بولے. انہوں نے کہا کہ کیا خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا؟ اس وقت تو حضرت علی زیادہ جوان تھے. نبی اسلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر صرف 34 سال تھی. اس وقت تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اور جا کے 60 سال کی عمر میں تلوار اٹھا لی جنگ صفین، نہروان اور جمل کے موقع پر. اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا. اب یہ اس طرح کی باتیں کون سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری زد پڑتی ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، کچھ عرصہ لوگ برداشت کرتے ہیں. لہٰذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ابھی بدلہ اتاریں گے، چھوڑیں گے نہیں. ہمارے بھی بعض معصوم بھائی نا ہمیں کہتے تھے آپ پبلک گیدرنگ میں جا کے نا خطاب کیا. ہم نے انہیں کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہو. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. ہم ایک ڈیکورم میں یہاں آپ دیکھیں ایک پراپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتگو کرنے کے دوران. تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی بجائے جا کے پبلک گیدرنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پبلک گیدرنگ آپ داتا دربار پہ جتنے بندے اکٹھے ہیں نا پچھلے 10 سالوں کے بھی اکٹھے کر لیں، ہمارے 10 گھنٹے میں اس سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ لیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے کسی جگہ اوپن گیدرنگ کریں، کہیں پہ گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ کے تو بیٹھنے والوں کو بھی رسک میں ڈالیں اور اوپر ایک خبر بنوا لیں. ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کے بات، سر 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کے سکون سے بات ہو. ویسے 10 بائی 10 کا نہیں ہے، یہ 20 بائی 60 کا ہے جو ہماری یہ اکیڈمی. ٹھیک ہو گیا جی. لہٰذا یہ میں نے اب اس پہ اپنا موقف دے دیا ہے. باقی اب ہم تو کہتے ہیں علمی اختلاف. پچھلے دنوں داتا دربار پہ بریلوی مفتی شمشیر اعلیٰ حضرت، شیر اعلیٰ حضرت، شمشیر تلوار، ظاہر ہے جی اعلیٰ حضرت نے اسامہ الارمین جو لکھی ہے تو ان کے ماننے والے بھی تلواروں سے نیچے بات تو نہیں کریں گے. شمشیر اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو کچھ ہوا جلالی پارٹی نے کیا، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ یہ تو واقعات بڑھیں گے میرے بھائی. یہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتے تھے. پروفیشنل جیلسی جو علماء کے درمیان پائی جاتی ہے نا، ایون پیروں کے درمیان، مدرسوں کے درمیان، ایک ایک مکتب فکر کے 2 علماء کے درمیان جو پروفیشنل جیلسی ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. پہلے یہ چیزیں پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی بھی تھی تو وہ اس خاص ایریے تک. اب چونکہ یوٹیوب میں چیزیں آ جاتی ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد، لہٰذا اب اس سے بھاگنے کی گنجائش کوئی، اس لیے تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے. ادروائز یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا ہے، بڑے برے طریقے سے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں 3rd ایئر میں تھا، یہ 1997 کی بات ہے. تو G11 مرکز اسلام آباد میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو اس وقت دعوت اسلامی کے پاس، یہ جو پگڑیوں والی جماعت ہے، پہلے گرین پگڑی تھی، اب مختلف رنگ کی پگڑیاں اور الٹیمیٹلی وائٹ پگڑی پہ آ گئی. تو ان کو اسلام آباد میں مرکز کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک مرکز لانچ ہوتا ہے نا، اس کے نقشے کے اندر موجود ہوتا ہے کہ یہاں پہ مین مارکیٹ ہوگی اور اس مین مارکیٹ میں فلاں جگہ ایک مسجد ہوگی، یہاں پر چھوٹی مارکیٹ میں اس جگہ پہ ایک مسجد ہوگی، ایک مرکزی جامعہ مسجد ہوگی. پھر انہوں نے آپس میں انڈکلیئرڈ اس کی تقسیم بھی کی ہوئی ہے کہ اتنے % ہم نے بریلویوں کو مساجد دینی ہے، اتنے % دیوبند کو. اہل حدیث اور شیعہ تو بالکل آخر میں ہوتے ہیں، 1-2 ہی ان کو مل جائیں، اس سے زیادہ نہیں ملے، کیونکہ وہ تعداد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ دعوت اسلامی کہ چونکہ اپنی ایک جماعت ہے، اب وہ بریلوی تو مسجد لے لیتے تھے لیکن ظاہر ہے وہ بریلویوں کی ایک جماعت ہے، جماعت کو تو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مرکز چاہیے. تو وہ کئی دنوں تک وہاں پہ لڑائیاں ہوئیں، کتنے لوگوں کے سر پھٹے. الٹیمیٹلی وہ قبضہ پھر انہوں نے کیا. اور اسلام آباد میں ہر دوسری مسجد کی سٹوری ہے کہ 2-4 بندوں کے سر پھٹتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بازو ٹوٹتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹتی ہیں اسلحے کے زور کے اوپر. بعض اوقات 2 فرقوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ہی فرقے کے 2 علماء کے درمیان ہوتی ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ مساجد فرنچائز ہیں ان کے، جتنی جامعہ مساجد زیادہ ہوں گی اتنے چندے زیادہ ہوں گے.
نیچرل ہے نا یہ چیز، کیونکہ جمعے والے دن چندہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی چندے وہاں پہ لوگ ڈالتے رہتے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو انہوں نے مانگ کے آپ سے لے لینا وہ تو الگ سے انہوں نے لینے. اس طرح کی پروفیشنل جیلسیز چلتی رہتی ہیں، اور پھر اسی میں ایڈ فیول ٹو فائر ہوتا ہے. جب اختلاف رائے سامنے آتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اختلاف کے بغیر تو کو ایگزسٹ کی ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے مخالفین بھی ایک ہی وقت میں دنیا میں بسائے ہیں، باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ سلسلہ تو رہے گا ہمیشہ. یہاں پر بھی مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے مخالفین ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور باقی لوگ، ان کے درمیان ایک پروفیشنل جیلسی چل رہی تھی، اور سٹارٹ اس کا وہ ممتاز قادری والے ایشو سے ہوا تھا، کیونکہ ایک وہ بہت بڑا سورس تھا چندہ اکٹھا کرنے کا. لاشوں کے اوپر یہاں پہ سیاست ہوتی ہے. شروع میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب نے، لیکن چونکہ وہ ایک لوکلائزڈ عالم دین تھے صرف پنڈی کی حد تک، پھر اس ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے خادم حسین رضوی صاحب اور یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، اب یہ لوگ تھے جن کا انفلوئنس زیادہ تھا. خادم رضوی صاحب تو میرا خیال ہے لاکھوں علماء کے استاد ہیں، صرف ناف انہوں نے پڑھائی ہے جامعہ نظامیہ لاہور میں. اس وقت جتنے بڑے بڑے آپ کو عالم دین نظر آتے ہیں زیادہ تر ان سے پڑھے ہوئے ہیں. مفتی اکمل صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں، یہ ان دنوں درس نظامی کر رہے تھے، یہ 1999 کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم انہیں ملنے کے لیے گئے تو لاہور کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اب مجھے پتہ نہیں وہ بھاٹی گیٹ کے پاس تھی یہ کہاں تھی، وہاں پہ یہ امامت بھی کرتے تھے، پیرلل میں پڑھتے بھی تھے. بس مجھے یہ یاد ہے کہ اس رات وہ پاکستان کا وہ ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا آسٹریلیا کے ساتھ، جو برے طریقے سے ہم نے ہارا تھا. وہ آخری رات تھی میرا 1999. تو اس وقت مجھے ان کا وہ پتہ چلا کہ یہاں پہ کرتے ہیں. ویسے تعارف تو 1994 سے تھا. بہرحال یہ سارے اختلافات ان کے آپس میں چل رہے ہیں. اب جب اختلاف چلتا ہے تو دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں آپ 15-20 کمیٹڈ لوگ کھڑے کر دیں جو شور مچا دیں کہ ہم نے یہ پروگرام نہیں ہونے دیں. تو لگتا ہے یہ کہ سارے کھڑے ہو گئے. 15-20 تو وہ کھڑے ہوتے ہیں نا، پچھلے کے جو سینکڑوں لوگ ہیں نا وہ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. اور پھر اس طریقے سے شور شرابہ کیا، اور اس میں انہوں نے جوتیاں بھی لہرائیں. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ ایک جگہ پہ اپلوڈ ہوئی ہے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر صرف انہی کو نہیں، عرفان شاہ مشہدی صاحب کو بھی انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی بھی ویڈیو آئی کہ ہم بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم علمی اختلاف کو علمی ہی رکھیں گے. لیکن یہ ان کا آئینی بیان ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ہو چکا ہے. غفران سیالوی صاحب گولڈا شریف گئے تھے جب یہ ان کے گدی نشین فوت ہوئے تھے، ان کے جنازے میں تو وہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کو گھیر لیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے تو یہ بچے. یعنی پہلے اختلاف صرف گالی گلوچ تک ہوتا تھا، پبلک میں اگر آتا بھی تھا تو بہت تھوڑے لیول پہ. اب یہ مار کٹائی والا سلسلہ ویڈیوز کی شکل سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اب آپ آپس میں ان کی گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ جس طرح یہودی اور عیسائی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں، حالانکہ ایک ہی فرقہ، ایک ہی مسلک، آلموسٹ ایک جیسے عقائد، اور اس کے اوپر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کون حق پہ ہے کون ناحق ہے. یہ میں ٹاپک بنا ہی نہیں رہا ہوں. میری جو یعنی جہاں تک نظریات کی ہمدردی ہیں وہ تو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہے، لیکن علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے. کوئی گندی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، مار کٹائی والا سلسلہ نہیں ہونا. اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. ہم تو پہلے سے ہی رو رہے ہیں کہ یار اختلافات کو آپ علمی رکھیں. جس طرح آپ کو حق ہے نا کسی سے اختلاف کرنے کا، تو دوسرے کو بھی حق ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کرے. نکاح جو ہے وہ سنت ہے، وہ ضرور کریں، لیکن اتنے ہی نکاح کریں جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں. ورنہ جو ہے نا وہ اپنے لیے الٹا یہ نہ ہو کہ مصیبت کھڑی کر دیں. یہاں تو جو بندہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا کہہ دیتا بیاہ کر دیں، تاکہ پورے دو خاندان کچھ کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ لڑنا شروع کر دیں. سارے ویلے جڑا موقع مل جائے اپنا کام کرنے کا. وہ کہتے ہیں یہ غریب آدمی آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کرو، وہ اور غریب ہو گیا، پھر دوسری کرائی، پھر تیسری کرائی، چوتھی امیر ہو گیا. اس طرح کوئی امیر ہوتا ہے؟ سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے نا وہی نکاح کرے. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھو تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. تو وہاں حضور کہہ سکتے تھے نا کہ استطاعت نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لو تاکہ امیر ہو جاؤ، استطاعت صاحب استطاعت بن جاؤ. نہیں، اور یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے. باقی اگر سیکچوئل استطاعت کا ہو تو وہ تو آلریڈی اس میں موجود ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو، ورنہ تو اس کی نکاح ہی نہیں ہوگا. تو استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور اگر استطاعت نہیں تو روزے کے ذریعے اپنی شہوت کو ایڈریس کرو.
پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں، تو وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا۔ یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوندا ہے انہاں نال۔ یہ چلے گئے، یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ ویسے عموماً بولا جاتا ہے ان نکاح سنتی، وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہے، ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جائے۔ او ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ جی اے تے بزرگ وڈنے والی ہے گل، بزرگاں نو بچانا ہے تے یہ کیا کرو، رات کو سوندے بھی سن تے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن، یہ نہ کوئی عشاء کے، یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا۔ یہ تو یہ حدیث دیکھ، اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا۔ اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا ہے، جو کتابوں کا خدا ہے نا، جو پیغمبروں کا خدا ہے، وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے اپنا، اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا، یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو نبی الاسلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا، تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں۔ آپ فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے، پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے، میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں۔ چلو زیرو۔ یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں کا روزہ ہے، او خدا دا نائے گلاں بند کر دو، بزرگی بچانی سے کسی دی ہے، پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو۔ آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو۔ ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو، یہ داودی روزے ہیں، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو، کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی، اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے۔ تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی، خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا، بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو وہ سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے، اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعد رکھ لو باقی بعد رکھ لو، بعض کہتے ہیں فوراً رکھ لو، نہیں
ایسی کوئی نہیں ہے، پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت 6 روزے وہ پورے کر لیں جس طریقے سے مرضی۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر جیسے ہی تھوڑی گیپ آتا ہے نا تو پھر رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد روزے ساتھ شروع کر دیے جائیں، جتنا آسانی کے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے۔ تو وہ بھی گویا اس طرح ہے جس طرح پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے۔ تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، عمل کرنا پڑ جاتا ہے۔ سر یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کے پاس علم دین آ جائے نا تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کئی کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں اور آپ نے خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، اور آپ اس میں مشقت اٹھا کے تو بڑے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسے 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک، اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے۔ تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھی، اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی۔ آپ میں تو صبح کی بیٹھی ہوئی ہوں مصلی پہ، اور میں نے آنے کے بعد 3 کلمات 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ بلو کارڈ کے اندر وظیفہ ڈالا ہوا ہے۔ تو سر ثانیہ ثانیہ، اب جس کو یہ پتا ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں۔ باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے، ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے، تمہیں موت آئے۔ تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے۔ مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ، تو یہی تو آپ کو انعام ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں، تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے۔ دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ یہ الفاظ ہیں، کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے، تو اے ہوں آگے جے کام کی پایا جو اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی۔ بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری کی کتاب ہے، جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی کتاب نہیں، اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے، المتوفی 261 ہجری۔ ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری، وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے معراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور باقاعدہ چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج تذکرۃ الاولیاء میں۔ بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرۃ الاولیاء کے فضائل اعمال میں ملیں گے، فضائل سنت میں بھی، تبلیغی جماعت کی کتاب میں بھی، دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں۔
یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی اس کو لے کے. پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی 200 سال پہلے. علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں بایزید بستامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا تو کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا. تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا، کعبہ ہی غائب تھا تو ان کا اب میرا حج ہوا. فزیکلی دیکھا. اگر کہتا نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا، جن کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے آگے سے توبہ کی. تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی کرا دے، بازید نو تے بائی کرانی ہے نا. کہانیاں جھوٹ کوڑ ہن مزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نو بھی غصہ آندا سی تو اپنی حبشی لینگویج کوڑ پنجابی کہتے ہیں جھوٹ. اچھا جی، شیخ زکریا کاندھلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج. حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بےچارے میرے بولے بھائی، تبلیغی جماعت میری جماعت ہے. کافی سارے لوگوں کو اب بات سمجھ آ گئی الحمدللہ. ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی، لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے. فضائل حج میں لکھا ہوا ہے سر، اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ. ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں، آج آپ سنیں اور مزہ لیں. وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے. آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. جی بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے. یہ وہی ہے جن کی مصنف عبد الرزاق ہے. دو ہے نا کٹھی لکھی گئی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق. سر اے او جے اے عبد الرزاق تھوڑا کرکٹر نہیں ہے پاویں سمجھو. محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے 3 صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ، اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے. ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا ہے. ان کا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا. اچھا، حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی، جو ان کے خضر ہیں جھوٹے. حضور کی وفات کے بعد وہاں حالانکہ قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبرو جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. نہ غزوہ بدر لڑی، نہ احد لڑی، نہ خندق لڑی. حضور دی وفات تو بعد مسجد نبوی بیٹھے ہیں. اچھا جی کہانی ہے نا، خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے، میں نے بتایا وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے. علم و بس کا نہیں ہو یار. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں، اتنے بڑے محدث، اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے. حضرت انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے، اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخعی، یہ تو قبیلہ ہی اور ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، جو دارالاسلام والوں نے عربی والے سے نکال دیا ہے، لیکن اسلام 360 میں، سعودی عرب کی کتابوں میں، دارالکتب العلمیہ کی کتابوں میں، سعودیہ کا جو مکتبۃ شاملہ ہے اس میں بھی علیہ السلام موجود ہے، لیکن سارا نہیں نکالا. بخاری میں جہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی دارالاسلام والوں کا موجود ہے، نکالا نہیں ہے. 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا، آمین. تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا. یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے. تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748. اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا. کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود، لیکن 70 80 90 سال کا بابا نہ لگائے، چھوٹی عمر تک 50 55 تک. اللہ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے. اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس
ان کا بیٹا ہوگا، اور انس بن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا، ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے، باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے۔ انس بن مالک کی اس وقت عمر 100 پلس تھی، یا 100 پلس تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 پلس تھی، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 110 سال کی عمر میں، 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت۔ تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز تو وہ مروا دیتے تھے۔ تو سنان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے۔ رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہے۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی، یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے، سعد ابن ابی وقاص۔ مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں معمول رکھتے تھے، 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے، اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں۔ ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا، بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا، یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے، سب و شتم والے۔ یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا۔ میرے پچھلے دنوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے، اس میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں۔ ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی۔ رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے۔ باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے، 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو۔ ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا، تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا، تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی۔ پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ، علی کو دیا جھنڈا۔ اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا۔ اور تیسری فضیلت سن معاویہ، جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران کی، تو نبی علیہ السلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ تینوں فضیلتیں، اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولہ فہذا علی مولہ، میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت، تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو۔ یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے، تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد، اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے۔ آپ مسلم شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے، یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے، 7432 صحیح مسلم میں۔ ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے۔ تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو، تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ لی، کوئی گورنر بن گیا، کوئی بن گیا، تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے،
جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے، جسے کوئی جانتا نہ ہو، تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی. تو ان کو پہلے ہی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی، یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے، آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد بن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ کو ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا، تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں، باپ نے ایران فتح کیا تھا، دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے؟ تو اس لیے ہم قطعاً نہیں کرتے، اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ، تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا ہے، اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ پتہ نہیں کیا، مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں، جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے، الٹا بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی. اگلا سوال ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری میں تابوت سکینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ آج بھی اس کی تلاش میں اسرائیل والے کھدائی کرواتے رہتے ہیں، جس کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیادیں بھی کمزور پڑ چکی ہیں. آخر اس تابوت میں کیا خاص چیز ہے جس کی تلاش ہے؟ اس تابوت کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت وابستہ ہے جیوز کی، جس طرح کی ہماری عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ ہے. تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں، یعنی عصا موسوی یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک، تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں کوہ طور پہ ان کو، وہ یہ کلیم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں. سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت، ایک ایسا بکسا بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو منوان اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ پھینکنے والی بات تو نہیں ہے. تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ میں ملے گا. بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عروج اور 2 زوال بھیجے تھے. ان کا جو پہلا عروج ہے نا وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. ان کی جو پہلی خلافت راشدہ ہے وہ ان 3 بندوں پر مشتمل ہے. حضرت طالوت کے 16 سال، حضرت داؤد کے 40 سال، اور سلیمان علیہ السلام کے بھی 40 سال. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال ان کی خلافت راشدہ رہی ہے. ان کا وہ پہلا عروج تھا. اس میں میرا مسئلہ نمبر 127A ڈیٹیل سے ریکارڈڈ ہوا. اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سموئیل، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں ملتا ہے. ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سپہ سالار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یروشلم اور شام کی حکومت واپس چھینیں، ہمارے آباء و اجداد کا وہ مسکن ہے. یہ پورے کا پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل آخری 2 صفحے پڑھیں نا، پارہ نمبر 2 کے آخری 2 صفحے جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے وہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے. اب میں ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا. اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ طالوت کو مقرر کیا ان کا سپہ سالار. حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سپہ سالار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا. وہی ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا اونچا سٹیٹس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا، تم پہ فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اونچی نسل کا ہے، اللہ کے لیے تو سارے برابر ہیں. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایک چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر آ سکتا تھا، اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے علمی دلائل تو رکھے لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے بنی اسرائیل. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ نا یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے. 43 پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف. اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، یعنی سموئیل کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا،
کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. اچھا اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں. اور بھائی طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا. وہ تو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی اسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں. ان حکمرانوں کو تو نبی اسلام بندر کہہ کے گئے ہیں. ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا، داؤد کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں، کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا صلاح الدین یوسف والا، انہوں نے اس میں سے یہ تحریف ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے. اگر بریلویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں، دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں، شیعہ نے بھی ماری ہے. ہم نہیں مارتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. اچھا جی. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک. وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسعت نہیں دی، من المال، مال میں سے. قال ان اللہ اصطفاہ، انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے. یہ بنو امیہ بنو عباس کو اللہ نے نہیں چنا، ان کو اللہ نے چنا ہے. علیکم، تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے. طاقتور بھی ہے، علم والا بھی، یہ کرائٹیریا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. وقال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ، بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید طالوت کو حاصل ہے، اس کی نشانی یہ ہے این یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس، فیہ سکینہ، جس میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے. یہ تابوت سکینہ کا لفظ یہاں سے لیا ہے. من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو، یا اس کے یعنی باقیات موجود ہیں. تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو. کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا وہ تابوت سکینہ ان سے چھن چکا تھا، کیونکہ کافروں نے جب ان پہ قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے. انہوں نے کہا انہوں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے، کوئی قیمتی چیز ہے. جس طرح آپ کا وہ کہتے ہیں نالائن شریف چوری ہو گئے بادشاہی مسجد سے، 14-15 سال ہو چکے ہیں، تو وہ اٹھا کے لے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کرنی تھی تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا، یہ آپ کو ڈیٹیلز پھر اسرائیلی روایتوں میں ملیں گے. وہاں پہ کافروں کے ہاں طاعون کا مرض، پلیگ کی وبا پھیل گئی، طاعون کی، اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے. تو ان کو ان کے بڑے بزرگوں نے، نجومیوں نے، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تم لوگ تابوت اٹھا کے لے آئے ہو نا، اس کی نوست پڑی ہے تم پہ، تو اس کو تابوت کو نا اس سے جان چھڑاؤ، یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا سا گڈھا لیا، اس کے آگے 2 بڑے بیل باندھے، اس پہ وہ بڑا سا وہ تابوت رکھا. اور یہ 10 کمانڈمنٹس فلم بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کی، انہوں نے اس میں فلمائی ہوئی چیزیں، اس کے اوپر انہوں نے اس کو لاد کے ہانک دیا. اور وہ جناب وہ بیلوں کو ساتھ انہوں نے بندہ شندہ اٹیچ کر دیا. بعد میں بیل بھی انہوں نے چھڑوا کے ایک جگہ پہ اس کو کر دیا. اب واللہ عالم وہ یعنی فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرف لے کے آئے. بل قرآن تو کہتے ہیں نا فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے. این ممکن ہے کہ یعنی فرشتے اس کو ہانک کے لائیں، فزیکلی فرشتے نہ ان کو نظر آئے ہوں، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل ہمیشہ کہتے تھے ہم نے فرشتے دیکھنے، فرشتے انہوں نے دیکھے. بلکہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا، ان کو یقین آ گیا اچھا اب ہمارے پاس تبرک آ گیا، اونٹتے سی جنگ جیتی گئی. پہلے تو وہ ڈرپوک ہوئے تھے، ویسے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے، صرف 313 لوگ ہی ساتھ رہے. بخاری میں آتا ہے صرف 300 پلس لوگ. ہمارے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور ان کے غزوہ بدر میں جو طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، تو اب یہ طالوت کے مقابلے میں جالوت فوج لے کے آیا. آپ کو تورات میں گولیت اس کا انگلش میں نام ملے گا. جالوت اتنا اونچا اس کا قد تھا، باقی بنی اسرائیل کے فوجی تو بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے، اتنا اس کا قد تھا. پورے جسم پہ زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی اس نے، اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی تھی جو ننگی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے، باقی پورے جسم پہ لویا. آپ اس پہ تلوار کیا چلائیں گے، وہ تو ہاتھ سے پکڑ کے فوجی بار پھینک دیتا تھا، اتنا طاقتور تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ان کی عمر ہارڈلی 16-17 سال تھی. یہ گڈریے تھے، یعنی بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے بچپن سے، چونکہ ان کا یہ ایک ذریعہ تھا. ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملے گی. گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ گلیل ہوتی ہے نا، اس میں آپ یوں پھینکتے ہیں،
ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بنا ہوا، جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک رسی، اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا، پر یوں کر کے پھینکتے تھے نا، تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے، شیروں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی، تو اب ظاہر مسلمان خوف کھا گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھ کے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو میں قابو کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنا گوپیاں یوں گھمایا۔ آپ نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چلا گیا اور وہ گولیت وہیں پہ مر گیا۔ جالوت، یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے نا، وہ جیسے ہی مرا تو وہ کانفیڈنس لوز، بلکہ اس میں الفاظ بھی ہیں تورات میں، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ جو جنٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل، ان کو نامختون کہتے تھے، یہ ختنے نہیں کرواتے، ہم ابراہیمی ہیں ہم ختنے کرواتے ہیں، تو کافروں کو نامختون کہتے تھے۔ کہتے میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس میں اب آپ دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے نا، انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، قتل کر دیا داود نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا۔ یعنی پھر حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آ گئے، وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا اس پوری جنگ کے۔ تو پھر حضرت جو طالوت تھے، جو آرمی چیف تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت داود کے ساتھ۔ 16 سال تک حضرت طالوت پھر مسلمانوں کے حکمران رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سکسیسر پھر بنے حضرت انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی، وہ کہتے ہیں حضرت طالوت کا داماد جو ہے وہ سکسیسر بنا ہے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا۔ دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائٹیریا بتایا ہے کہ کرائٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے، علم اور جسم میں، تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بہادری میں بھی باقی صاحب سے زیادہ تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے، تو حضرت علی کا حق بنتا تھا۔ یعنی وہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے ہیں۔ یہ میں نے ضمن ذکر کیا، میں اب اس ٹاپک کو اناٹینڈڈ چھوڑ رہا ہوں، تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت طالوت کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے، پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلیمان ابن داود، وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے اس وقت، یعنی جو مسلمان تھے۔ تو اس میں وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ باقی ظاہر تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت رہی ہے، اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینون ہو۔ یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے تو انہوں نے ان کے پاس آبزرو کیا کہ محلے والے ان کے پاس برتن پانی کے بھیجتے ہیں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالا اور اس ڈبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برتن تھے اس میں گھول کے تو وہ محلے والوں کو واپس کرتے تھے۔ تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو ام سلمہ ہماری ماں نے، ام المومنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے پاس، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ ان کوئی مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں سر، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے، لیکن واقعی جینون اگر بال مبارک۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا کسروانی طیالسی جبہ نکالا۔ کسروانی طیالسی کہتے کالے جبے کو تھے، جو پرشین امپائر کا، فارس کا، جس طرح سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ریڈ ہی ہوتی ہے، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اس میں اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا، اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے حکم سے یہ لے لیا۔ تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے۔ تابوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ بس اب اس کے آگے جو صفرے لوگوں نے لگانے شروع کیے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تبرکات پہ ہی چلتے رہو، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سر پھر تبرکات، جن کے پاس کعبہ تھا وہاں پہ بھی جب برے کام آئے تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا۔ جس سرزمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف سے بڑے کو تبرکات ہیں، جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت کی قبریں ہیں، ان کی جسم دفن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اور رات فتح علی نے بھی، اور وہ خبروں میں سن رہا تھا، اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں ادھر جا کے۔ وہاں پہ کلب کھل گئے، سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ برکتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، برے کام کریں گے نتائج آخرت میں بھگتیں گے، دنیا میں بھگتے نہ بھگتے۔ دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو تبرکات کا فائدہ تبھی ہے جب کرتوت بھی ٹھیک ہو، ورنہ تبرکات سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں کرتوت ٹھیک ہو، تبرکات کا وسیلہ ضرور بھی ہے، پیش کریں آپ، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو جعلی تبرکات ہے نا سر، ہم ان کو نہیں مانتے۔
یہاں تو نبی علیہ السلام کو چھوڑتے ہی انہوں نے بزرگوں کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں. آپ کشف المحجوب میں ابو الحسن خرقانی والا چیپٹر کھولیں ہیں تذکرۃ الاولیاء میں, وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی جو ہے وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے, اور ابو الحسن خرقانی خلیفہ ہیں بازید بستامی کے, اور کہتے ہیں محمود غزنوی نے جب یہاں پہ حملہ کیا تو وہ اس کے حملے ناکام ہوتے تھے, تو ابو الحسن خرقانی کا کرتا اس کے پاس موجود تھا. ایک دن اس نے کرتا پکڑ کے اس کرتے کے وسیلے سے دعا کی تو محمود غزنوی کو فتح ہو گئی. سبحان اللہ. اچھا, وہ کہتے ہیں فتح ہو گئی تو رات کو ابو الحسن خرقانی خواب میں آئے, انہوں نے کہا تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, ذرا گال سننی کہانی, میں تے کہانی جتھے بھی لبے کی تو میں کٹ کے برے ماراں گا. یہ بریلوی دیوبندی دونوں تذکرۃ الاولیاء چھاپ رہے ہیں, نقشبند سلسلے کے بابا جی ہیں ابو الحسن خرقانی بازید کے خلیفہ. تو ان کا حضرت کیسے, ان کا تو اگر یہ کرتا پکڑ کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی کافر نہ بچے سارے مسلمان ہو جائیں, تو اس کرتے کی برکت سے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. یار یہ اگر کہانی چلتی تھی تو اسما بنت ابی بکر جو کالا تیالسی جبہ نکال رہی ہیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے, تو یہ قادسیہ اور یرموک لڑنے کی صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ قادسیہ میں رسول اللہ کا کرتا لے جاتے اور دعا کرتے, وہ سارے مسلمان ہو جاتے. اگر نبی کے کرتے سے نہیں ہو رہے تو آپ کے بنائے ہوئے جو آپ نے خود نام دے دیے ہیں ان بزرگوں کو, ان کے ناموں کے ساتھ تبدیلیاں آ جانی ہیں. وہ جی وہ بازید بستامی جو ہے نا وہ ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے تھے, کیونکہ جس گلی سے گزر جائیں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. ہاں اور سارا سی یہ کہانیاں خود سنا دے رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب وہ لوگوں کو مسلمان مرنا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اچھا میں پوچھتا ہوں, اللہ کے نبی کو بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک ابو لہب نے ابو جہل نے دیکھا, انہوں نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. جس بندے کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کلمہ پڑھانے کی, اس کو دیکھ کے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. دعوت کا کام ہے, دنیا پہ قدر ہے. وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ, یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں, ایک ان پڑھ بندہ چلا گیا, انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا, دائیں طرف سلام پھیرا, سارے حافظ ہو گئے, بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے, آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو, سجے پاسے سارے حافظ, کھبے پاسے سارے ناظرہ. مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. تو سجے پاسے سلام, کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ سب کہانی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی. میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے, نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. میں نے ایک پیر کی نماز سنی, 60 سال عمر, اس کے کئی مرید, السلام علیکہ ایھا النبی وہ پڑھ رہا تھا, بچپن میں یاد کی ہوئی چل رہا ہے. ابھی تو میں وہ عین ذال ضاد ہا خا وا اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندا ہی نہیں, نہ وہ کسی مرید نو آندا ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بیعت, میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا, نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں, اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا, ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا. ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے میں, تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے, پرونونس نہیں کر سکتے. میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا, ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے, پرونونس صحیح کر سکے. مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے, آپ جتنی مرضی کر لیں. ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں. بتائیں, تو پھر ٹھیک ہے احمد بریلوی نے ترجمہ کیا, آپ پڑھیں. مجھے کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے عربی سیکھنے سے روکتا ہے, میں کب روکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں, لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے بھی نا, آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا. تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹ نہ کریں, پہیہ ایجاد نہ کریں, پہیے بک رہے ہیں آپ لیں. کوئی دو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ اشرف علی تھانوی سے بہتر ہے, تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ اردو والا لیں اور پڑھیں, اس پہ عمل کریں. ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں. ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمے خود کریں؟ یہی پلیٹ فارم ہے جو واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو, جو بندی ہو تو چلو اپنے اشرف علی تھانوی کا پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو جناح گڑھی کا پڑھ لو, شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو, اور اگر سادہ سے مسلمان ہو مودودی صاحب کا پڑھ لو, فتح محمد جلندری کا پڑھ لو, اور پڑھو صحیح. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. یہ واقعہ آپ کو المستدرک للحاکم میں بھی مل جائے گا صحیح سند کے ساتھ. امام حاکم نے اس حدیث کو امام بخاری کی شرط پہ صحیح کہا ہے, امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے. یہ حدیث جو ہے وہ مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے صحیح سند سے, صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. تفسیر ابن کثیر میں جو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 52 ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو، وہ 6 لاکھ کے لشکر کو بنی اسرائیل کے یہاں سے لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ وہ پیچھے آئے تو سمندر میں اللہ نے راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل تو نکل گئے، اور اسی راستے میں جب فرعونی نکلنے لگے تو اللہ نے دونوں پارٹ ملا دیے، قرآن میں آتا ہے تو تباہ و برباد کر۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں جو حاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں ایریا میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک دیہاتی شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا، دعوت دے دی۔ اس کے لیے تو آنر کی بات تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، ایک تو بدلہ اتر گیا۔ پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں، ہاں اس پہ کجاوا بھی ہونا چاہیے، یعنی اچھی سیٹیں لگی ہوئی ہوں، اور 2-4 بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کہ میں اپنا اور اپنا فیملی کا سلسلہ چلا لوں۔ یار اس زمانے میں بس سبسسٹنس لیول پہ یہی لائف گزارنے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ یہ آج کل تو ہم جو لائف گزار رہے ہیں نا، یہ اس وقت کا امیر آدمی بھی نہیں تھا گزار سکتا۔ گندم کے دانے، سال کے دانے پورے ہو جائیں، دودھ کے لیے بھیڑ بکری رکھی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی۔ ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی، اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے، جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اوے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھی اچھی رہ گئی، اوے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ راستہ بھول گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے نا ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے نا، آگے بنی اسرائیل میں سے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان آلموسٹ 1400 سال کا فاصلہ ہے، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا، کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے، لیکن یاد تو اپنے وطن کی ستاتی تھی۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ابراہیمی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے، تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا، مجھے وہاں پہ یروشلم میں دفن کرنا ہے جو میرا آبائی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہو یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا، یوسف علیہ السلام نے تو نال کھڑنا پڑنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ قبر کی طرف، ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں، کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مزار تو نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا، وہاں وزیر خوراک رہے تھے وہ۔ انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو، میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں۔ تو کہا اماں بتا، انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے، مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے، کوئی مال، کوئی بکریاں، کوئی اونٹ، جس طرح اس سے صحابی نے بھی مانگ لیا۔ انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اللہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ بک ہو گیا، چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے، پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں۔ اوہ ہائے ہائے، دینے والا تو اللہ ہے نا جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور نے اس عرابی کو کہا او یار تو اسے تو بڑھیا اچھی رہ گئی، یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا، تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ربیہ، نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس، ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو، انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو، اہم ممکن ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ تو آپ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لیں، ان کا نہیں یا رسول اللہ اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی اللہ کی عبادت کر کثرت کے ساتھ، میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی، الٹیمیٹلی تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری،
بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے، ان کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی قیامت کے لیے تو نے تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بس موٹے موٹے دین پہ چلتا ہوں، فرائض پورے کرتا ہوں، کوئی ایکسٹرا نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہے، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے گا۔ اور پھر حضرت انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اے اللہ میں اللہ سے اس کے رسول سے حضرت ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما، آمین۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیت والے نہیں ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے، اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، تو اب وہ بڑھیا نے کہا کہ جی میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں۔ اب وہ بڑھیا جناب ان کو ایک تالاب کے اوپر لے آئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ تالاب بھی بالکل سبز ہو چکا ہوا تھا، یعنی بہت پرانا تالاب تھا، کوئی اتنا یوز میں بھی نہیں تھا، کوئی سمجھ لیں آج کل جس طرح کیچڑ والا کوئی جوہڑ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی اس پانی اس کا نا تالاب کا باہر نکلوائیں، اس تالاب کو خشک کریں۔ وہ تالاب خشک کیا گیا تو اس کی بیسمنٹ کے اندر اس نے نا ایک جگہ لوکیٹ کی کہ یہاں پہ آپ کھودیں، یہاں پہ ان کی قبر ہے۔ اے دسو کسی لبنی سی، اس مانے علم غیب ہی نہیں سی ہوندا، نہیں تو لب جاندہ، ٹھیک ہے۔ بزرگوں کہتے ہیں نا علم غیب ہے، وہ جب تک اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی نہیں پتا چلتا۔ تو خیر وہ قبر کھودی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور نکالا تو پھر بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا راستہ بالکل واضح ہو گیا، پھر وہ اپنے سفر پہ چل پڑے۔ تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد انور وہاں پہ شفٹ کرنے کی بات ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَاسْتَخْرِجُوا عِظَامَ یوسف، یوسف کی ہڈیوں کو یہاں سے نکالو۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جسم معاذ اللہ سلامت نہیں تھا، وہ تو ہڈیاں شفٹ کی گئی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی سلسلہ احادیث صحیحہ میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ ہمیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ ہے، ایون قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہڈیوں کا ڈھانچہ وہاں پہ ہو؟ تو کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہوا جب میں نے سنن نبی داؤد میں وہ حدیث پڑھی نا، حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یعنی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ تیار کروا دوں جس پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں۔ تو اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یحمل عظامک، اس ممبر پہ آپ اپنی ہڈیاں رکھ سکیں، ہونا تو چاہیے تھا جسم رکھ سکیں۔ تو البانی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ عرب کے لوگ محاورتاً یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی وہ جسم ہڈیوں کے ایکویلنٹ جسم اور جسم کے لیے ہڈیاں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے جسم میں درد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فزیکلی کو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، جسم میں درد ہے۔ بریانی کھائی ہے تو سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس سے مراد وہ فائر نہیں ہوتی، یہ محاورتاً۔ تو کہتے ہیں اس صحابی نے یہ بھی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ جس پہ آپ آرام کر سکیں، اس نے لفظ کیوں استعمال کیے کہ یحمل عظامک، آپ کی ہڈیاں، آپ اپنی ہڈیاں اس پہ رکھ سکیں، تو ہڈیاں اپنی کو رکھ سکتا ہے۔ تو اس اشکال کا جواب ہو گیا۔ اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو میں نے کہا قرآن میں، وہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام، آپ کو پتا ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے، تو ایک عصا کے سہارے یہ کھڑے رہے، اس کا ذکر ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا گیا۔ اب وہ عصا کے سہارے ظاہر کرسی بھی بیٹھے ہوں گے، یوں کر کے سہارا لیا ہوا ہوگا، جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہے۔ لیکن کسی جن کی یہ بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ روب اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جرت ہوئی کہ کہیں فوت ہی نہ ہو گئے ہوں کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے، اتنی بھی ان کی جرت نہیں تھی، ڈرتے تھے۔ فلما خر، جب ان کا جسم نیچے آیا، یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گئی۔ تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ عصا کو دیمک کھاتی رہی جب تک وہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو گیا، ٹیمپل آف سلیمان۔
تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سارے پہ رہے، تو اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت، فریشنس بھی سلامت، آنکھوں کی چمک بھی سلامت، سب کچھ. ادروائز تو ان کو شک پڑ جاتا. اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا ہے. اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا، اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا. نہیں سر، انجینئر ہے، زمین پہ ہی آیا ہے، کوئی گستاخی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی. تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے بڑے عذاب کو نہ وہ کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلمان کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اگلے سلمانی تعمیر کر رہے تھے. اگر ان کو پتا چلتا کہ 8-9 مہینے تو یہی کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آج کل تو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ویسے ہی لگا دینا، چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو، اور 3-4 آپ گھر کے باہر لگا دیں تو کوئی جناب اس طرف جاتا بھی نہیں ہے. ان کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ تو نظر آ جائیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نا تو ان کو کیوں نہیں پتا چل گیا کہ یہ فوت ہو گیا. تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیئر کیا ہوا ہے. آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، ایک علیحدہ بات ہے. جنات سے جتنی بھی خبریں کائنوں تک پہنچتی ہیں نا، وہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. وہ فرشتوں کی ڈسکشن کے ساتھ کچھ باتیں اچک لیتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں، باقی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 100 باتیں اس میں اور ملا کے کائنوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں اور وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. باقی جو پاسٹ ٹینس کا واقعہ اگر کوئی جن بتا دیتا ہے نا تو وہ غیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس میں جو چیز ہو چکی وہ تو علم میں آ گئی نہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ چکے ہیں، تو میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے، میری پیدائش سے وہ پہلے چڑھے میں پھانسی، تو یہ نہیں میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ خبر آج کی ڈیٹ میں درست ہے. لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا. اور یہاں تو ان کے سامنے تھا، ان کو نہیں پتا چلا جب تک کہ وہ نہیں. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد، ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. دو دن سے زیادہ تو نکالتے ہی نہیں، اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. باقی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے. سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. ذرا الفاظ سنیں، اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے. تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا؟ یہ تو نیچرل پروسیس ایسا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں اس کی برکت ہوئی کہ عقیدہ پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی، وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے. اچھا، اس حدیث کو آلموسٹ سارے محدثین نے صحیح کہا ہے. اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، امام نبوی نے بھی ٹھیک کہا، امام ابن قیم نے بھی ٹھیک کہا. لیکن امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث کے اوپر، عقیدے کے اوپر نہیں، حدیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ایک راوی ہے نا، اس راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. وہ کہتے ہیں یہ بن جابر نہیں ہے، وہ تو ثقہ راوی ہے، یہ بن تمیم ہے جو ضعیف راوی ہے. جبکہ باقی سارے محدثین کہتے ہیں نہیں، وہ بن جابر ہی ہے، بن تمیم نہیں ہے. اسی وجہ سے شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے. تو ہم نے پہلے بھی کلیریفائی کیا کہ ان کا یہ حکم لگانے میں غلطی ہے. اس حدیث کو البانی بھی، شعیب آرنود بھی، ایون خود شیخ زبیر صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے امام نسائی کی کتاب وفات النبی کا ترجمہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. لیکن شیخ زبیر صاحب اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے، کیونکہ یہ حدیث فضل الصلاۃ علی النبی جو قاضی اسماعیل مالکی کی کتاب ہے المتوفا 287 ہجری، پہلے 300 سال میں درود شریف کے فضائل پہ لکھی گئی ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ حدیث وہی والا لکھا کہ یہ بن تمیم ہے، بن جابر نہیں ہے. البتہ انہوں نے کہا جہاں تک اس عقیدے کا تعلق ہے نا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انہوں نے نقل کیا. ان تو خالی قول نقل کیا، وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ایسا ہے کہ جب یہ پرشین امپائر گری نا، تو تستر شہر تھا پرشین امپائر کا، جب وہ فتح ہوا نا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہم نے خزانے کو جب ٹیک اوور کیا تو یہاں میں ایک بہت بڑا تابوت ملا ہے جس میں ایک بہت بڑی لاش ہے، اور وہ لاش اتنی بڑی ہے کہ ایک ہاتھ تو صرف اس کا ناک ہے،
یعنی یہ ناک کا سائز جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کے قریب ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لاش ہے.